بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، 2 دن کی غیر حاضری پر پہلے تو آپ سے معذرت۔ ناظرین، نئے سال کا آغاز ہو چکا، لیکن ایسے انداز میں کہ جیل میں بیٹھے مظلوم لیکن بلا کے بہادر شخص سے NRO مانگا جا رہا ہے۔ اسے کہا جا رہا ہے کہ غصہ جانے دو، اب اس جیل کے سیل سے باہر آ جاؤ اور اپنے گھر چلے جاؤ، وہاں جا کے کچھ عرصہ خاموشی سے آرام کرو، لیکن ہمیں چین سے جینے کی گارنٹی دے دو۔ جیل میں بیٹھا ہوا شخص کہہ رہا ہے کہ اسے باہر نکلنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، پہلے میرے بے گناہ کارکنوں کو رہا کرو۔ ناظرین، یقین کریں کہ یہ کوئی مبالغہ آمیزی نہیں ہے۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کا اپنا بیان ہے کہ عمران خان کا موقف ہے کہ وہ جیل سے باہر آنے والے آخری شخص ہوں گے۔ ناظرین، پہلے بھی 2 مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، یہ بات سننا، پڑھنا اور دیکھ لینا، واہ واہ کر دینا بہت آسان ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو بے گناہ ایک کال کوٹھڑی میں بند ہے، اس کے لیے یہ بات کہنا بہت دل گردے کا کام ہے، اور مائیں بہت کم ایسے بچے جنم دیتی ہیں جو یہ بات کہنے کی جرت رکھتی ہوں۔ ناظرین، ذرائع بتا رہے ہیں کہ مذاکرات اس وقت 2 جگہوں پہ ہو رہے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، بلکہ بچہ جانتا ہے کہ یہ 2 جگہوں پہ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں اور کیسے ہو رہے ہیں۔ ایک تو ناظرین آبویسلی کہ وہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں، جس کا دوسرا دور آج ابھی ہونے والا ہے، اور دوسرے مذاکرات وہ جو پس پردہ ہو رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پس پردہ ہونے والے مذاکرات براہ راست عمران خان کے ساتھ نہیں تو وقتاً فوقتاً عمران خان کو لائن پہ ضرور لیا جاتا ہے، یعنی ان سے فون پہ بات کی جاتی ہے، اور 2-3 مواقع پہ عمران خان صاحب کے پاس ایلچیوں کو بھیج کے ان کی رائے لی گئی، ان سے رہنمائی لی گئی ہے۔ یہ انہی مذاکرات پہ ہونے والے بریک تھرو کا نتیجہ ہے کہ عمران خان نے اپنی پیشگی شرائط میں کچھ نرمی کی ہے، اور اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ سے مینڈیٹ کی فوری واپسی اور 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ جیسی شکیں جو ہیں وہ وقتی طور پہ فریز کر دی ہیں۔ یہ میں ان وربیٹم آپ کو عمران خان صاحب کے لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ یہ 2 شرائط فی الحال فریز کی گئی ہیں، اور انہی مذاکرات کا، بلکہ کہنا چاہیے انہی حقیقی مذاکرات کا نتیجہ ہے کہ عمران خان نے حکومت کو 31 جنوری تک کی مہلت دے دی ہے۔ اگر حقیقی مذاکرات درست سمت میں چلتے رہے تو اس مہلت میں مزید اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پردہ اسکرین پر ہونے والے مذاکرات کی، یعنی جو ہمیں مذاکرات نظر آ رہے ہیں، کبھی پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں، کبھی لاجز میں، کبھی پارلیمنٹ کے اندر، کبھی باہر، ان مذاکرات کی جو سیاسی جماعتوں کے درمیان ہو رہے ہیں، ان مذاکرات کی بس اتنی سی اہمیت ہے کہ یہ اصل مذاکرات یا پس پردہ مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی کا اعلان کریں گے۔ اور ان مذاکرات میں آپ اندازہ بھی لگا لیں کہ سوائے آپ کو غیر سنجیدگی کے کوئی دوسری چیز نظر نہیں آئے گی۔ کبھی کہا جا رہا ہے جی پہلے دور میں عمر ایوب صاحب نہیں تھے، وہ چائے پینے گئے ہوئے تھے، کبھی وہ پتہ نہیں بیت الخلاء گئے ہوئے تھے۔ یہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں جس سے آپ ان کی سنجیدگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بظاہر مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے اور ان مذاکرات کا انجام کیا ہوگا۔ ناظرین، یہ دیکھیں کہ یہ جو مذاکرات جو ہمیں ٹی وی سکرینز پہ نظر آ رہے ہیں، اس میں اصل میں ایک نون لیگ جو باریک کھیل کھیل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے وہ PTI کے بعض جرائم جو ہیں وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور بعض جرائم پر وہ سخت ایکشن کی دھمکی دے رہی ہے اپنی مرضی سے۔ جو اس کو سوٹ کرتے ہیں وہ نون لیگ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ PTI کے تمام جتنے بھی رد عمل سامنے آئے ہیں ان کو اپنے یعنی مہذب عدسے سے وہ جانچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نون لیگ جہاں چاہتی ہے جو مرضی کرتی چلی جا رہی ہے، کہتی چلی جا رہی ہے، کمیٹی کے ارکان بھی اور ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ان کے ترجمان بھی، اور جس کو مرضی چھوڑ دیں، جس کو مرضی پکڑ لیں، جس
چاہے جملے کو پکڑ لیں اور بڑی سے بڑی جو بات کہی گئی ہے، جو عمل ہے پی ٹی آئی کا، اس کو چاہے چھوڑ دیں، جس کو چاہے پکڑ لیں. یہ مسلسل دیکھنے میں آ رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے. اور ذہن میں اس شرابی کا قصہ آ جاتا ہے کہ جو شراب نوشی سے توبہ کر لیتا ہے اور گھر میں جا کے اپنی پہلی ایک شراب کی خالی بوتل اٹھا کے مارتا ہے دیوار پہ، کہتا ہے جب تیری وجہ سے مجھے طلاق ہو گئی تھی، اور پھر دوسری خالی بوتل اٹھا کے مارتا ہے، کہتا ہے تیری وجہ سے میرا گھر بک گیا تھا، پھر تیسری خالی بوتل اٹھا کے مارتا ہے تیری وجہ سے میرا بڑا بیٹا گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور پھر دیکھتا ہے کہ چوتھی بھری ہوئی بوتل ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کے کہتا ہے اور تم پیچھے ہو جاؤ، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. نہیں، آپ کی نیت میں ہی فطور ہے، آپ نے پلاننگ کر رکھی ہے کہ آپ نے آگے چل کر کیا کرنا. اچھا ناظرین، میں آپ کو بتاؤں، حکومت اور پس پردہ مذاکراتی ٹیموں کی پریشانیاں بھی الگ الگ ہیں. دونوں کو پریشانیاں لاحق ہیں. سرکاری طور پہ، سرکاری سطح پر جو دونوں ٹیمیں ہیں، ان دونوں کی پریشانیاں ہیں، لیکن ان کی نوعیت الگ الگ ہے، اس لیے کہ نیت الگ الگ ہے. مذاکرات کرنے والی جو حکومتی ٹیم ہے وہ ہر صورت میں اس مذاکراتی عمل کو ناکام دیکھنا چاہتی ہے، تو پس پردہ جو مذاکرات کرنے والی ٹیم ہے وہ ہر صورت میں اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتی ہے، اس لیے کہ وہ عمران خان کو جیل سے نکالنے کے کئی فارمولے پیش کر چکے ہیں. مگر عمران خان کسی جلد بازی میں نظر نہیں آ رہا، اور وہ یہ پیغام اپنے پارٹی رہنماؤں کو بھی دے چکے ہیں، بلکہ اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے بھی وہ اپنے اس موقف کا اظہار کر چکے ہیں کہ ابھی وہ کچھ دیر اور جیل میں رہنا چاہتے ہیں. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں اپنی جد و جہد کا پورا روڈ میپ تشکیل دے دیا ہوا ہے. اس حوالے سے اپنے گزشتہ ویلاگ میں یہ خاکسار آپ کو بتا چکا ہے کہ تحریک انصاف 8 فروری کو بڑے احتجاج کی تیاری کر رہی ہے. مذاکرات کی بیل منڈے نہ چڑھی، اگر کامیابی سے ہمکنار نہ ہوئے تو پھر تحریک انصاف پہلے تو ملک بھر میں جلسے کرے گی، آخر میں اسلام آباد کی جانب تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ کیا جائے گا، اس کی کال دی جائے گی. اور خیال یہ ہے کہ یہ مارچ جو ہوگا، لانگ مارچ ہوگا، یہ عید کے بعد یعنی مارچ کے آخری دنوں میں ہوگا. اور ناظرین، ایک بات ذہن میں رکھیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب آخری احتجاجی مظاہرے میں 26 نومبر کو گولیاں چلی تھی، اس کے بعد شاید پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے، ووٹر ہے، ہمدرد ہے یا کارکن ہے، وہ ڈر جائے گا. یہ بالکل اس کے الٹ ہوگا. ناظرین، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو پتہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے ترکش کا آخری تیر چلا چکی ہے. گولی سٹریٹ فائر کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ سٹریٹ فائر ہو چکا، لاشیں گر چکی. اس کے بعد اب اگر پی ٹی آئی احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آتی ہے تو حکومت کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی آپشن نہیں بچا حکومت کے پاس. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ کارپٹ بامبنگ، بم مارنا. اور جو ابھی تو وہ جو گولی چلائی ہوئی ہے، سٹریٹ فائر جو کیے ہوئے ہیں، اسی کے چنگل سے نہیں نکل پا رہی، اسی دباؤ سے، بین الاقوامی دباؤ سے حکومت نہیں نکل پا رہی. تو ناظرین، سر دست جو معاملات کس طرف بڑھ رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ہونے والی گفتگو سے لگا سکتے ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا وقت آ گیا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی. اور ناظرین، نون لیگ اس نظام کے خاتمے کے بعد کی پلاننگ کیے بیٹھی ہے، اور اس پر کچھ حد تک جو ہے وہ عمل درآمد حکومت میں رہ کر کرنا چاہتی ہے. ناظرین، یہ باریک سی بات ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اصل میں نون لیگ کی پرائرٹی ہے. نون لیگ یہ تو سمجھ چکی ہے کہ یہ نظام اپنے آخری سانس لے رہا ہے. اب اس کی پلاننگ یہ ہے کہ اس کو بعد میں یہ جو ہاؤس آف کارڈز ہے، جب یہ گر جائے گا، اس کے بعد اسے کیا کرنا ہے، اور اس پر جو عمل درآمد ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ حکومت میں رہ کر ہی اس پہ عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. بالکل اس عورت کی طرح جس کا شوہر جو ہے وہ بستر مرگ پہ پڑا ہوتا ہے اور وہ اس عورت سے کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم دوسری شادی کر لینا. تو عورت کہتی ہے نہیں نہیں، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دے، نہیں نہیں میں ایسا نہیں کرنا چاہتی. وہ کہتا ہے نہیں نہیں، تم دوسری شادی کر لینا، اور ہاں میرے تمام کپڑے اور جوتے جو ہیں وہ اپنے نئے شوہر کو دے دینا. وہ یہ سن کے بیوی جو ہے وہ رونے لگ جاتی ہے. تو شوہر کہتا ہے کہ رو کیوں رہی ہو، آخر سب نے ایک دن تو جانا ہی ہے. کہتی نہیں نہیں، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ ساجد کو نہ تمہارے کپڑے پورے آنے ہیں نہ جوتے پورے آنے ہیں. تو ناظرین، اس وقت جو ہے وہ نون لیگ کے ذہن میں اگلا کوئی ساجد ہے.
اس لیے وہ ان مذاکرات کو ناکامی کے اعلان سے پہلے جو ہے وہ ایک حتمی پلان پر کسی حد تک عمل درآمد کرنا چاہتی ہے. یہ اس کی تفصیل میں آگے چل کے آپ کو بتا دیتا ہوں. ناظرین، اس وقت ایک اہم سوال یہ ہے کہ عمران خان کو پابند سلاسل کرنے والے انہیں رہا کرنے کی جلدی میں کیوں ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ فارم 47 کے ذریعے قائم کیے گئے حکومتی سیٹ اپ کو اس وقت بدترین ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے اس ناکارہ نظام کے رکھوالوں کو چاروں شانے چت کر دیا. اور اس حوالے سے ناظرین یہ خبر بھی سن لیں جس میں پہلے بھی جس کا عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، اور اب اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے. وہ یہ کہ اوورسیز امریکنز نے آنے والی ٹرمپ انتظامیہ کو اس بات پہ قائل کر لیا ہے کہ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن میں امریکی کردار اور اس کے پاکستانی سہولت کاروں کے بارے میں ایک انکوائری کروائی جائے اور اس کے ذمہ داران کا تعین کیا جائے. یہ بات پاکستان کے جعلی اور اصلی حکمرانوں تک پہنچ چکی ہے. اور ناظرین، میں آپ کو ایک خبر بھی دیتا چلوں کہ حکومت پاکستان اس ضمن میں خزانوں کے منہ کھول دینا چاہتی ہے، اور انہوں نے عالمی سطح پر پاکستان میں رول آف لاء کی جو 2-3 توانا ترین آوازیں ہیں، ان میں سے ایک شخصیت کو اتنی بڑی رشوت کی اور عہدے کی لالچ دی ہے کہ اگر دنیا کے کسی بھی شخص کو دی جائے تو وہ شخص جو ہے وہ شاید ایک بار ضرور لرز جائے وہ آفر سن کے. لیکن اس شخص نے کہا کہ پہلے آپ اس رقم کو دگنا کریں. وہ حیرت سے دیکھنے لگے کہ انہوں نے کہا پھر آپ اس کو 100 سے ضرب دیں اور میرے جوتے کی نوک پہ رکھ دیں. یہ میں آپ کو ان وربیٹم بتا رہا ہوں. یہ اور حکومت جو ہے وہ اس وقت پوری طرح بکھلائی ہوئی ہے. ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک اور ناظرین بری خبر یہ ہے کہ پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم جو رجیم چینج کا آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ اہم ترین نہیں تو ایک اہم کردار ضرور تھے، وہ پاکستان میں اپنی سفارتی مدت پوری کر چکے ہیں اور اگلے کچھ روز میں وہ واپس امریکہ چلے جائیں گے. وہ ان دنوں الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کے عہدے سے ہٹ جانے پر رجیم چینج سے متعلق انکوائری جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. امریکہ میں ہونے والی اس انکوائری کے نتائج پاکستان میں بعض شخصیات کے لیے ناظرین بہت زیادہ خوفناک ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس سے عمران خان کے بیانیے کو ایسا بوسٹ ملے گا کہ کم از کم اگلی 2 دہائیوں میں کوئی بھی اس بیانیے کے سامنے ٹھہر نہیں پائے گا، اور عمران خان کی جرأت اور بہادری کی مثالیں دی جاتی رہیں گی. امریکہ میں ناظرین ہونے والی اس انکوائری کا خوف حکمرانوں کو ستائے جا رہا ہے. اس سے پہلے وہ عمران خان کے ساتھ کوئی نہ کوئی سمجھوتا کر لیں آنے والی ٹرمپ انتظامیہ کو، تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ وہ عمران خان کے ساتھ معاملات کو درست سمت میں لے کے جا رہے ہیں. عمران خان بھی اس ساری صورتحال سے پوری طرح آگاہ ہے، اس لیے وہ مذاکرات کے لیے آنے والوں کو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ کنویں سے پانی کے چند ڈول نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا، پہلے کنویں میں سے مرے ہوئے کتے کو نکالا جائے، یعنی مسئلے کی جو جڑ ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. اس حوالے سے ناظرین یہ خبر بھی سن لیں کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر کے ذریعے حکومت پاکستان کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور ملک میں جاری انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کو ختم کیا جائے. ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، پچھلے دنوں جب یہ خبر سامنے آئی تھی تو حکومت پاکستان نے اس کی تردید بڑے پرزور انداز میں کی تھی کہ میں یہ تو نہیں یقین سے کہہ سکتا کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر تھے یا سفارتکار تھے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں سفیر صاحب خود تشریف لائے ہیں، لیکن حکومت اس کی تردید کر رہی ہے. میں ناظرین اس کی تردید نہیں کروں گا، بلکہ آپ کو اپنی انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ جو کوئی بھی شخصیات تھیں وہ پاکستان 3 دن پہلے تشریف لائیں تھیں اور بذریعہ قطر ایئر ویز وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ انہوں نے لینڈ کیا تھا. اب آگے میں اس کی چل کے ایک اور تفصیل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ناظرین رجیم چینج کے کرداروں کے لیے سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ ٹرمپ اور ان کی حکومت کا سامنا ہے، جس کے لیے اسلام آباد میں سر توڑ کوششیں ہو چکی ہیں.
دو روز قبل 2 یا 3 روز قبل امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، چائنا، جنیوا میں پاکستانی سفیروں کا وزارت خارجہ میں اجلاس ہوا، اور اس کی صدارت جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے کی تھی۔ اس اجلاس کو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس اجلاس کا کہ آنے والی جو ٹرمپ انتظامیہ سے کس طرح ڈیل کیا جائے۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان شیخ کے ساتھ ایک امریکن پاکستانی بھی اسلام آباد پہنچے تھے۔ راؤ صاحب نامی یہ پاکستانی جو ہیں، یہ پاکستان کی جو امریکہ میں پاکستانیوں کی جو امریکہ میں کام کرنے والی تنظیم ہے پاک پیک، اس کے رکن تھے، اور یہ اس تنظیم کے واحد رکن تھے راؤ صاحب، جن کا موقف یہ تھا کہ پاک پیک جو ہے وہ عمران خان کی حمایت نہ کرے، جس کے بعد مبینہ طور پہ انہیں پاک پیک سے نکال دیا گیا تھا۔ اب راؤ صاحب جو ہے وہ واشنگٹن میں پاکستانی سفیر رضوان شیخ صاحب سے بہت ان کی گاڑی چھنتی ہے اور قریبی تعلقات ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہیں بھی پاکستان بلایا گیا تھا۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب انہی راؤ صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ امریکہ میں پاک پیک ریل یا اس طرح کے کسی اور نام سے ایک اور تنظیم رجسٹر کرائیں، تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ اوورسیز پاکستانی بھی جو ہیں وہ اختلافات کا شکار ہیں، مختلف پلیٹ فارمز پہ مختلف تنظیموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور اس خبر کی تصدیق انسانی حقوق کی علمبردار امریکن خاتون جو ایلی مورگن نے بھی کر دی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت مبینہ طور پر پاک پیک اور بیرون ملک پاکستانیوں کی کوششوں کا مقابلہ کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے، اور اس منصوبے کے لیے کم از کم $50 کروڑ کا خفیہ فنڈ مختص کیا گیا ہے۔ یہ ایلی مورگن کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اتنی بڑی خبر، اور یہ وہی میں نے جو پہلے عرض کیا، یہ اس خبر، میری جو خبر ہے اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کثیر جوتی حکمت عملی میں سوشل میڈیا پر اپنی موجودگی کو بڑھانا، کانگریس کے ارکان اور ٹرمپ انتظامیہ میں لابنگ کرنا، رائے عامہ پر اثر انداز ہونے کے لیے امریکی اخبارات میں مضامین شائع کروانا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ٹرمپ کی پالیسی کے لیے کام کرنا شامل ہے۔ یہ بالکل وہی پالیسی ہے جس کے تحت پرویز خٹک اور جہانگیر ترین سے الگ الگ جماعتیں بنوائی گئی، لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ جو اشر ان جماعتوں کا ہوا، میرا خیال ہے کہ وہی راؤ صاحب کی اس تنظیم کا بھی ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، پی ٹی آئی اوورسیز کے رہنما سجاد برقی، جن کا اس ساری کوششوں اور کاوشوں میں بہت عمل دخل ہے، بلکہ لیڈنگ رول ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوورسیز چیپٹرز کے تحت دنیا بھر میں 5 جنوری یعنی بروز اتوار سانحہ ڈی چوک میں شہید ہونے والوں کی یاد میں شمع روشن کی جائیں گی۔ اچھا ناظرین، ایک لمحے کے لیے اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، مزہ میلہ لگا دیا انہوں نے سوشل میڈیا پہ۔ شہباز شریف صاحب نے جاپان کی ترقی کی مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ جاپان نے اس لیے ترقی کی ہے کہ وہاں لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ نہیں آتے، بلکہ اپنی ورک پلیس پہ کھڑے ہو کے کی آواز نکالتے ہیں۔ اتنا خوبصورت انہوں نے کیا ہے، مزہ آ گیا۔ باقاعدہ قوم مزے لے رہی ہے، سوشل میڈیا پہ میمز بن رہی ہیں زبردست انداز میں، اور یہی انہوں نے کہا کہ جاپان کی ترقی کا راز ہے۔ واہ، وزیر اعظم صاحب کرنے میں بھی کیا مزہ آتا ہے۔ یہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے، یہ یوگا کی کوئی ایکسرسائز ہے شہباز شریف صاحب۔ مطلب شہباز میاں صاحب خدا کا خوف کرے، مطلب میرا تو کوئی ہلکی پھلکی بات کرنے کا بھی جی نہیں چاہ رہا آپ کے اس تبصرے پہ کہ احتجاج یوں کیا جائے کہ کی آواز نکالی جائے۔ شہباز شریف صاحب نے جاپان کی مثال کا مطلب باقاعدہ عملی مظاہرہ کر کے دکھایا ہے کہ میں نے خود دیکھا، ساتھ ہاتھ بھی ایسے ہلایا ہے، ایسے نہیں کیا ہے میاں صاحب نے۔ ناظرین یقین کریں، یہ دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ ہمارے شہباز سپیڈ والے وزیر اعظم صاحب جو ہیں، ان کا ویژن کیا ہے، کس طرح انہوں نے ترقی کی مشکل گتھیاں سلجھاتے ہوئے سر میں سمو دیا۔ اصل میں وزیر اعظم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ترقی کی منازل طے کرنے دے، قوم بس کرتی رہے۔ اس سے ایسے ہی میرے ذہن میں کچھ الٹے سیدھے
واقعات گھومنے لگے ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب آپ کی حکومت میں 26 نومبر کو 69 شہریوں پر گولی چلائی گئی، جس سے 12 شہادتیں تو کنفرم ہیں، اس کے جواب میں بھی کیا جائے، کرنے سے ان کے پیارے مل جائیں گے۔ اب بھی 100 سے زیادہ کارکن جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، جس کے لیے نہ پولیس FIR درج کر رہی ہے، نہ ان لاپتہ لوگوں کے بارے میں ریاست کوئی خبر دے رہی ہے، بلکہ اگر کوئی ان کا پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ریاست بھی آگے سے، پولیس بھی آگے سے کر کے دکھا دیتی ہے۔ کیا کرنے سے یہ لاپتہ کارکن جو ہیں وہ اپنے واپس گھروں کو پہنچ جائیں گے؟ وزیر اعظم صاحب، آپ کی حکومت میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار آدھی رات کے وقت گھروں میں داخل ہو کر خواتین کے گریبانوں پہ، دوپٹوں پہ ہاتھ ڈالتے رہے۔ کیا اب کرنے سے اس توہین کا ازالہ ہو جائے گا؟ کیا کرنے سے پولیس کے ان بدمست افسروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے گا؟ وزیر اعظم صاحب، یہاں ارکان اسمبلی کو اغوا کر کے ترامیم کروا لی گئیں، جس کے بعد عدالتیں سدائے ہوئے ہاتھی کی طرح حکمرانوں کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہے۔ وزیر اعظم صاحب بتائیں کہ کیا اب کرنے سے پارلیمنٹ کے اندر یہ بتا دیا جائے کہ ان سارے واقعات پہ پارلیمنٹ کے اندر کرنا ہے، یا سپریم کورٹ کی سفید رنگ کی عمارت کے باہر کھڑے ہو کے کرنا ہے؟ اور کیا کی یہ آوازیں جو ہیں منصفوں کو مصلحت کی نیند سے جگانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی تجویز پہ عمل کرتے ہوئے قوم نے کی آوازیں نکالنا شروع کر دی ہیں، کہیں سردی سے اور کہیں مہنگائی سے۔ ناظرین، میں آپ کو ابھی پیش گوئی کر دوں کہ آنے والے دنوں میں اس حکومت کی سب سے بڑی چھیڑ جو ہے، سب سے بڑی چڑ جو ہے، سب سے بڑا احتجاج جو ہے، وہ یہی بن جائے گا۔ ہر جگہ سے آپ کو آوازیں آئیں گی، ان حکمرانوں کا پیچھا کریں گی، اور پھر کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ جو ہے وہ کرنے پہ کسی کے خلاف کارروائی بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ تو وزیر اعظم صاحب کا اپنا حکم ہے، اس کے حکم پہ عمل درآمد کر رہی ہے قوم۔ یہ جہاں جائیں گے احتجاج کے لیے، واقعتاً طالب علم بھی، مزدور بھی، کاشتکار بھی، غریب آدمی، امیر، نوجوان، بوڑھا، بچہ، سب، پوری قوم کرتی ان کا پیچھا کرے گی۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کچھ عرصے بعد یہ آوازیں جو ہیں حکمرانوں کی سماعت پہ گراں گزرنے لگیں گی، پھر اسی پہ مقدمے درج ہوں گے۔ کس بنیاد پہ؟ یہ تو وزیر اعظم صاحب آپ نے خود قوم کو راستہ دکھایا ہے کہ اگر آپ مہذب احتجاج کرتے ہیں، یہ پہلا احتجاج ہے، یہ پہلا احتجاج ہے جس کی اجازت آپ خود دے رہے ہیں، کیونکہ اس ملک میں سوائے حکمرانوں کے محلات کے علاوہ جو ہے ہر گھر سے کی آوازیں آ رہی ہوں گی، پھر زبانیں جو ہیں وہ گدی سے کھینچنا پڑیں گی۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2024 کے ایک سال کے دوران مزید 1,30,00,000 پاکستانی جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے، اور اس پر ہماری جو اشرافیہ ہے ہماری حکومت کی طرف سے قبول کریں۔ آپ دیکھ لیں گے کہ آنے والے دنوں میں جب چیمپئنز ٹرافی کے میچ ہو رہے ہوں گے نا، تو پورے اسٹیڈیم سے آوازیں آئیں گی پھر کیا کریں گے؟ اس لیے بہرحال یہ میں تو کہتا ہوں کہ PTI کو وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے احتجاج کا سب سے مؤثر انداز جو ہے وہ PTI کو اس کا مشورہ دے دیا۔ اب PTI کو احتجاج سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کی تحریک، اس تحریک کا نام بھی تحریک اور خدا کا نام لے شہباز شریف صاحب۔ اچھا ناظرین، اسی میں ایک صحافی ہے ہمارے دوست زاہد گشکوری صاحب نے خبر دی ہے کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال مکمل کر چکے ہیں باجوہ صاحب، اب قانونی طور پر وہ میڈیا سے بات کر سکتے ہیں، لیکن پابندی کیوں عائد کی گئی؟ خدشہ ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ رجیم چینج کے حوالے سے میڈیا کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر انہوں نے ایسی کوئی کوشش کی تو خدشہ ہے کہ وہ مزید کوئی بلنڈر نہ کر دیں اور اپنا کیس مزید خراب نہ کر دیں، جس سے اداروں کے بارے میں کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ اور میرا خیال شاید نہیں، یقیناً انہی خدشات کے پیش نظر جنرل باجوہ سے ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اچھا ناظرین،
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی صدارت میں ہوا ہے، اور حامد رضا کافی دیر سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ یہ اجلاس بلا سکیں، لیکن اس کے راستے میں رکاوٹیں مسلسل کھڑی کی جاتی رہیں۔ گزشتہ روز ہونے والے اس اجلاس میں آئی جی اسلام آباد اور ایس پی پر کڑی تنقید کی گئی، اور صاحبزادہ حامد رضا نے 26 نومبر کے واقعات پر آئی جی اسلام آباد سے تحریری رپورٹ طلب کی ہے، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا کہنا ہے کہ ڈی چوک میں 6 گھنٹے تک گولیاں چلتی رہیں، شیلنگ ہوتی رہی، اس معاملے پر انکوائری کمیٹی بنے گی۔ ناظرین، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ فورم ہے جہاں کوئی بھی سرکاری ملازم غلط بیانی پہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو سکتا ہے۔ اس حوالے سے کمیٹی کا اجلاس بڑی اہم پیش رفت ہے۔ کمیٹی کوشش کر رہی ہے کہ 26 نومبر کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی جائے، اور ساتھ ہی قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کمیٹی کے ارکان نے 8 جنوری کو اڈیالہ جیل کا دورہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایک شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پچھلا برس تو صرف ارادے میں کٹ گیا، پچھلا برس تو صرف ارادے میں کٹ گیا، اب کے برس کہوں گا جو کہنا ہے آپ سے، اب کے برس کہوں گا جو کہنا ہے آپ سے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔